بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 4 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اس میں معاشرت کے عنوان پر کچھ بات چل رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں اور ہم سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے، اور آپس میں ہم کس طرح سے بیہیو کریں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے۔ اس سے متعلق چند باتیں کئی روز سے چل رہی ہیں۔ اسی میں آداب معاشرت کے اندر ہی سفر بھی آ جاتا ہے کہ ہم سفر کس طرح کریں، ہم ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، اہل سفر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، اور سفر میں ہم کس طرح زندگی گزاریں۔ تو اپنی ذاتی گاڑی سے ہم اگر سفر کرنا چاہ رہے ہوں تو کس طرح سے شروع کریں گے، یہ بات چل رہی تھی۔ اس میں کچھ باتیں یہ رہ جاتی ہیں کہ ذاتی گاڑی میں اگر آدمی رات میں مثلاً سفر کر رہا ہے، اپنی ذاتی گاڑی ہے یا کرائے کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں کوئی چیک پوسٹ آ جاتی ہے جہاں پولیس کا پہرا ہوتا ہے، تو ان کے قریب آنے سے پہلے آپ اپنی گاڑی کے اندر کی لائٹ کو روشن کر دیں، اس لیے کہ پولیس اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس کی نگرانی رکھتی ہے کہ کوئی ناجائز آدمی یا کوئی ناجائز کام والے تو نہیں جا رہے۔ ظاہر ہے کہ ناجائز ہوں گے، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے، اندھیرا کر کے رکھیں گے اور کلر گلاس استعمال کریں گے، یعنی اپنے گلاس پر، ونڈو پر ایسی فلم لگا کے رکھیں گے کہ اندر کا کچھ پتہ نہ چلے۔ تو پوری دنیا بدامنی کا شکار ہے، ریپ ہو رہے ہیں اور گلے دبائے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے، چوری کا مال لے کے جاتے ہیں۔ اور پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گزرنے والی گاڑیوں پہ کڑی نظر رکھے، اور کسی کو ڈاؤٹ فل پائے تو وہ یا تو خود چیک کر لے یا آگے کی پوسٹ کو انفارم کر دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اندر کی لائٹ پہلے سے روشن کر دیں، تو اس سے پولیس والوں کو تقریباً اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کچھ 2 نمبر کے آدمی ہوتے، برے ہوتے، تو یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا پسند کرتے، تیزی سے گزرنا پسند کرتے، اندھیرا رکھنا گاڑی میں پسند کرتے۔ انہوں نے جب گاڑی کی لائٹ آن کر دی ہے، ونڈو ڈاؤن کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلے دھلے کلیئر پیسنجر ہیں اور یہ اپنا کچھ چھپا کے رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ میرے خود کے تجربے کی باتیں ہیں کہ جہاں ہم نے گاڑی کی لائٹ آن کی، ونڈو ڈاؤن کر دی، تو کسی نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا اور جانے دیا۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کو ان کے ہاتھ پکڑ کر سی آف کرانا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ جب گھر کے ذمہ دار، بچوں کے ابو، بڑے بھائی جب سفر پہ جاتے ہیں تو چھوٹا منا، چھوٹا بھائی، بچہ، وہ باپ کی محبت میں وہ گھر سے نکل پڑتا ہے، میں بھی ساتھ چلوں گا، اور وہ گاڑی تک پہنچ جاتا ہے کئی دفعہ۔ یہ کئی مرتبہ باپ یا بھائی گاڑی میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں، ونڈو بند کر چکے ہوتے ہیں، اور بچہ پیچھے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہوئی، ابو جا رہے ہیں، تو وہ تیزی سے دوڑتا ہے، اور اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ سائڈ گلاس میں بھی نہیں آتا، اس کی تصویر نہیں آتی۔ کئی مرتبہ گاڑی بریک کرتے ہوئے
بچے پہ چڑھ جاتی ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے بچوں کو جب باپ جا رہا ہو، ماں کو چاہیے کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بچے سے سلام دعا کرائیں اور اللہ حافظ کرائیں اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں۔ اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ بچہ گاڑی کے پیچھے پیچھے روتا چلا گیا اور کوئی حادثہ ہو گیا۔ اسی طرح جس وقت آپ اپنی منزل سے آگے بڑھ رہے ہوں، مثلا گھر سے چل رہے ہیں یا گھر آنے کے لیے دوسری منزل سے چل رہے ہیں اور اس وقت گاڑی کے آس پاس کوئی کھڑا ہوا بھی ہے، تو کوشش اہتمام اس بات کے کریں کہ آپ ونڈو اوپن رکھیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو گھر والوں کو یاد آتی ہے تو زور سے چلاتے چیختے ہیں، تو اگر ونڈو کھلی ہوگی تو آواز آ جائے گی۔ اسی طرح کچھ مثال کے طور پر عالم ہیں، بزرگ ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب انہوں نے ونڈو بند کر رکھی ہے، باہر جو میزبان کھڑے ہیں ان کو آخر میں کوئی بات کہنی تھی، بہت اہم بات، اب وہ ونڈو بند ہونے کی وجہ سے اور فون نہ ہونے کی وجہ سے، نمبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ حسرت ہی رہ جاتی ہے پھر۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ونڈو اوپن کر کے جب اچھی خاصی گھر سے دور چلے جائیں، اس کے بعد اور گاڑی سٹارٹ ہو جائے، سب اپنی کوئی بات جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ چکے، اب بعد میں گیٹ کے باہر نکل کر یا گھر سے تھوڑے فاصلے پر پھر ونڈو اوپن کریں۔ اپنی ذاتی گاڑی میں چھتری بھی رکھیں، کئی بار ضرورت پڑتی ہے، چھتری ضرور رکھنی چاہیے۔ کئی مرتبہ گرمی کی وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے اور کئی مرتبہ اچانک بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ فولڈنگ چھتری چھوٹی سی آتی ہے، ڈکی میں اگر کسی پنی میں لپٹی ہوئی ایک طرف پڑی رہے تو کوئی بھیڑ تو کرنے والی چیز ہے نہیں۔ نیز فون جو چارجنگ کرنے کا ساکٹ ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر کے رکھنا چاہیے اور معقول وائر اس کے اندر گاڑی میں ہونے چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے وائر بھی ہونے چاہیے جو ملٹی فنکشن ہوتے ہیں، یعنی اس ملٹی یوز ہوتے ہیں، کئی فون کے اندر اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی مہمان ہیں، ساتھی ہیں، اب ان کی بیٹری اتر چکی ہے اور ان کو فون کا جو ہے استعمال ضروری ہے، اور ہمارے گاڑی میں جو وائر رکھا ہوا ہے اس کا پورٹ وہ ہے جو صرف ہمارا پرسنل یوز کے لیے فون استعمال ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا ملٹی فنکشن وائر ہونا چاہیے جو الگ الگ فون میں لگ سکے۔ اسپیئر ویل بدلنے کے لیے جیک کس جگہ لگانا چاہیے وہ بھی ماہر سے معلوم کر لیں۔ کئی مرتبہ اناڑی قسم کے لوگ اسپیئر ویل بدلنے کے لیے وہ جیک لگاتے ہیں، اور جیک کئی مرتبہ لگا دیتے ہیں ایسی نازک جگہ پر کہ ذرا سا ٹائر نکالنے میں جھٹکا لگے یا لگانے میں جھٹکا لگے تو جیک نکل جاتا ہے، جیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی نیچے دھڑام سے گرتی ہے، کئی مرتبہ ہاتھ پہ گر جاتی ہے، کئی مرتبہ جسم پر جو ہے آ گرتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ماہر سے معلوم کرنا چاہیے کہ جیک کس جگہ لگایا جاتا ہے، اور یہ کوئی اس کے لیے کہیں مستقل سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب گاڑی لے کر چلے ہیں تو جو اسپیئر ویل بدلتے ہیں یا پنچر وغیرہ لگاتے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی گاڑی میں جیک کس جگہ لگایا جاتا ہے۔ جس وقت اسپیئر ویل بدل رہے ہوں تو اندر افراد بیٹھے ہوئے نہ ہوں، اس لیے کہ کئی مرتبہ بیٹھے ہوئے اندر جو ہے خرمشتی کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہلتے ہیں، ہنستے ہیں زور زور سے، تو وہ ان کا پیٹ بھی ہلتا ہے اور پیٹ کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی ہلتی ہے، اور کئی مرتبہ اس ہلنے میں جیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے کھڑے ہوں، سائے میں کھڑے ہو جائیں، کسی ایک طرف بیٹھ جائیں۔ گاڑی کی ڈکی میں ہاتھوں کے دستانے بھی ضرور رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ہاتھوں کے دستانے جب ہاتھوں پہ پہن لیے جاتے ہیں تو اسپیئر ویل بدلنے میں ہاتھ گندے نہیں ہوتے۔ وہ کاٹن کے موٹے سے دستانے ملتے ہیں، لیدر کے بھی ہوتے ہیں، اور بھی مختلف میٹیریل کے ہوتے ہیں، تو دستانے ضرور رکھنے چاہیے۔ اس میں اسپیئر ویل بدلنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے اور ہاتھ میں گریس وغیرہ یا گندگی بھی نہیں لگتی۔ کئی مرتبہ جس اسپیئر ویل کو ہم لگانے والے ہوتے ہیں اور یوز ویل کو نکالنے والے ہوتے ہیں، وہ ویل جو ہے کئی مرتبہ گندگی میں نکلا ہوا ہوتا ہے یا کسی زہریلی سانپ کے اوپر جو ہے چڑھ کے گیا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈائریکٹ جب ہاتھ لگے گا تو سلیقے مند آدمی، باذوق آدمی تو ویسے ہی گھن کرے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ مضر اثرات سے بھی حفاظت ہوگی، تو دستانے ساتھ رکھیں۔
نیز گاڑی میں صابن بھی ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ کئی مرتبہ اسپیئر ویل بدلنے کے بعد اب ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور صابن اگر ہے تو معقول اچھے انداز سے ہاتھ دھل جاتے ہیں، ورنہ تو پھر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ لگتا ہے، گیئر کی جو مٹھیاں ہوتی ہے اس پر ہاتھ لگتا ہے، سیٹ پہ ہاتھ لگتا ہے، تو ساری گاڑی کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم بات، گاڑی بند کر کے بچے کو اکیلا گاڑی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی سوچتا ہے میں پان مسالہ لے کر آتا ہوں، یا میں سامنے شاپ پر جا کر کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں، اور وہاں کچھ لائن لگی ہوتی ہے تو دیر ہو جاتی ہے، یا کوئی فون آ جاتا ہے، اسی وقت آپ کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی میں آف کر کے آیا ہوں اور گاڑی بالکل پیک ہے، بچہ اندر سویا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، تو اندر سفوکیشن کی وجہ سے کئی مرتبہ بچہ گھبرا جاتا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، اور ایک دو مرتبہ ایسے اخبار میں واقعات آئے ہیں کہ بچے کی موت واقع ہو گئی۔ خاص طور سے جب یہ گرمیوں کے مہینے، یہی مئی جون کے مہینے جب چلتے ہیں تو اس میں گاڑی بہت تپش کا شکار ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اس میں گرمی ہو جاتی ہے، اور ایسی بند ہونے کی وجہ سے بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب باپ یہ سوچتا ہے بچہ سو رہا ہے، بس میں تو ابھی تو جو ہے جلدی نکل کر اندر آ جاؤں گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کئی مرتبہ باہر دیر لگ جاتی ہے، فون آ جاتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ بچہ اندر سو رہا تھا، اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ تو اگر باہر نکلنا ہے تو ونڈو تھوڑی تھوڑی کھول دے، چاہے اے سی چل رہا ہو پھر بھی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گاڑی بند ہو جائے اور اے سی بند ہو جائے، تو تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو دو انچ جو ہے ونڈو دونوں فرنٹ لائن کی تھوڑی سی نیچے کر دے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز گاڑی میں چابی لگا کر ہرگز نہ جائیں۔ کئی مرتبہ گاڑی ہائی جیک ہو جاتی ہے، گاڑی جو ہے چابی لگی ہوئی ہے، اسٹارٹ ہے، تو آدمی چلا گاڑی کی چابی جو ہے خود نکال کے لے کے جائیں، اس لیے کہ اگر گاڑی چالو بھی ہے تو کوئی آدمی اس کو استعمال نہ کر سکے۔ نیز دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، بیٹھتے کے ساتھ ہی گاڑی میں سفر کی دعا پڑھیں۔ گھر سے جب باہر نکلیں تو نکلنے سے پہلے موقع ہو تو 2 رکعت نفل صلاۃ سفر پڑھ لیں، اور اگر نفل کا موقع نہیں ہے تو آدمی صدقہ نکالے، دعا کرے، بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب بندہ یہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو جب تک گھر میں واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز سفر کی دعا کا اہتمام کریں۔ ہم چاہے جتنے کیئرفل گاڑی چلا رہے ہوں، چاہے جتنی احتیاط کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی پیچھے سے ہمیں آ کے ٹھوک دے یا سامنے سے کوئی آ کے ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، غفلت کے ساتھ سفر نہ کریں۔ یہ تو چند باتیں تھیں جو اپنی گاڑی سے متعلق، اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کریں تو اس سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ اس آج کا بہت سارا اس میں اپنا ذاتی تجربہ شامل تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اب اگر سفر آپ کو ٹرین سے کرنا ہے تو ان میں کن باتوں کا خیال رکھیں اور ٹرین کا سفر کس طرح سے کریں؟ سب سے پہلے گاڑی کا ٹرین کا ٹکٹ بک کرنا ہوتا ہے۔ اگر لمبا سفر ہے جس میں رات بھی گزرتی ہے تو اس میں، اور سلیپر کوچ ہوتے ہیں تو اس میں ٹکٹ جو ہے وہ پہلے سے کنفرم لے کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ بغیر کنفرم ٹکٹ کے اگر آپ سلیپر کوچ میں چڑھ گئے تو جرمانہ دینا پڑتا ہے یا ٹی ٹی اتار دیتا ہے، تو ٹکٹ کنفرم کر لے کر چلیں۔ جو ٹکٹ ای ٹکٹ ہوتے ہیں وہ اگر کنفرم نہ ہو، ویٹنگ ہو، تو وہ گاڑی چلتے کے ساتھ ہی آٹومیٹک کینسل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کنفرم ہوئے نہیں۔ جب کنفرم نہیں ہے تو آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، سفر کے مجاز نہیں ہیں آپ، تو گاڑی کا وہ ٹکٹ جو ہے آٹومیٹک کینسل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کھاتے میں، یہ جہاں آپ نے ٹکٹ بنوایا ہے اس کے کھاتے میں پیسے واپس ہو جاتے ہیں، آپ اس سے پیسے واپس لے لیں۔ نیز گاڑی کا میسج، ٹکٹ جب ای ٹکٹ بنواتے ہیں اس کا میسج فون پہ آتا ہے۔ اگر فون نمبر اس میں لکھتے ہیں تو جس نمبر کو اس وقت لکھتے ہیں تو اسی میں اس کا میسج آ جاتا ہے۔ اب میسج دکھانے سے جب ٹکٹ چیک کرنے والا چیکر آتا ہے، ٹی ٹی آتا ہے، تو وہ اس کا اطمینان کر لیتا ہے اور اپنے چارٹ میں وہ ٹک مارک لگا دیتا ہے کہ پیسنجر آ گیا، سفر شروع کر دیا۔ لیکن فون کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ کئی مرتبہ فون گم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ فون بند ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ فون کا چارج اتر جاتا ہے، یہ بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ تو فون پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ کنفرم ٹکٹ کی پرنٹ لے کر چلیں۔ نیز اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان رکھیں، دوسرے کا سامان
اپنا سامان آپ نے سامنے والی سیٹ کے نیچے رکھ دیا کہ میں ادھر بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہوں گا، اور دوسرے نے اپنا سامان آپ کی سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں لے کے سفر کرتے ہیں جو سفر کے آداب کے بھی خلاف ہیں، قانون کے بھی خلاف ہیں، یعنی وہ جرم کرتے ہیں، مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ ایسے موقع پہ بڑی چالاکی یہ کرتے ہیں کہ وہ سامان اپنی سیٹ کے نیچے نہیں رکھتے جس پہ وہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب کبھی چیک ان آتی ہے تو چیک ان جب ہوتی ہے تو سامان جس کی سیٹ کے نیچے رکھا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے، تو وہ جرائم پیشہ لوگ اپنا وہ سامان جو حقیقت میں جو ہے ناجائز چیز وہ لے کے سفر کر رہے ہیں وہ اپنی سیٹ کے نیچے نہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے کی سیٹ کے نیچے رکھتے ہیں، کہو کہ آپ کی سیٹ کے نیچے رکھا ہو، تو جب اس کی تفتیش ہوتی ہے نکلتا ہے تو وہ اسی کا سمجھا جاتا ہے جس کی سیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھیں۔ چھوٹا تالا اور زنجیر بھی ساتھ رکھیں۔ ٹرین کے اندر سیٹ کے نیچے ایسی تار ہوتی ہے جس میں آپ اپنے سامان کو اس میں باندھ کر جو ہے ہینگ کر سکتے ہیں اور تالا لگا سکتے ہیں۔ گاڑی چلنے سے پہلے پانی اور کھانے کی چیزیں لے کر بیٹھیں تاکہ بار بار اترنا نہ پڑے۔ کئی مرتبہ آدمی اتر جاتا ہے اور غفلت میں کوئی چیز خرید رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، اور گاڑی خاموشی کے ساتھ رینگ جاتی ہے، چل پڑتی ہے، اور ہم نے سوچا تھا یا کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ گاڑی یہاں کافی دیر رکنے والی ہوتی ہے، اور پتہ چلا کہ وہ تو 1 منٹ رکی تھی اور نکل گئی۔ نصف پانی کی بوتل جو ہے ضرورت کے بقدر تو لے ہی، لیکن زائد بھی لے لیں۔ کئی مرتبہ استنجا خانے میں پانی نہیں ہوتا تو اپنے پاس اگر بوتل ہے تو وہ کام لگتی ہے۔ اور استنجا خانے میں پانی چیک کر کے بیٹھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے نل دبا کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں پانی غائب۔ اس لیے سفر کے اندر ٹیشو پیپر بھی ضرور ساتھ لے کر چلیں، یہ ڈھیلے کا نعم البدل ہے، اور اس کو پہلے سے جیب میں فولڈ کر کے رکھ لیں، اس لیے کہ اگر وہاں پانی نہ بھی ہو تو استعمال کر سکتا ہے۔ ہلکا پھلکا بستر یعنی اوڑھنے بچھانے کی چادر اور ہوا کا تکیہ ساتھ لے لیں۔ سفر کے اندر اس اصول کو بنیادی سمجھیں کہ آدمی جتنا زیادہ ہلکا پھلکا رہے گا اتنا سفر انجوائے کر کے مزے کے ساتھ کاٹے گا، اور جتنا زیادہ بھاری بھرکم سامان کے ساتھ رہے گا اتنا پریشان ہوگا۔ لہٰذا بستر بھی لیں تو کوئی شولہ پوری کولہا پوری چادر نہ لے لیں کوئی بہت وزنی والی، بلکہ یہ جو کاٹن کی چادریں ہوتی ہیں، بامبے ڈائنگ کی ہوتی ہیں، پتلی سی، ایک چادر بچھانے میں اور ایک اوڑھنے میں حسب ضرورت، اوڑھنے میں جیسی بھی لگتی ہو، کئی مرتبہ ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو موٹی لینی ہوتی ہے، اور درمیانی موسم ہوتا ہے تو ہلکی پھلکی بھی چلتی ہے، تو ہلکا پھلکا بستر ساتھ لیں۔ تو ایک چادر بچھانے کی ہوگی، ایک اوڑھنے کی ہوگی، یہ ہوگا بستر، اور ہوا کا تکیہ ساتھ لے لیں۔ کئی مرتبہ لوگ تکیے کے بغیر نہیں سوتے، لیکن ہوا کا تکیہ ان کو نہیں چلتا اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں آرام دہ نہیں لگتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہوا کے تکیے میں اگر آپ فل ہوا بھر دیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ نے سر کے نیچے پتھر رکھ رکھا ہے، تو وہ کمفرٹیبل نہیں لگے گا آپ کو، کیونکہ گھر میں آپ روئی کا تکیہ، وولن تکیہ استعمال کرتے ہیں تو وہ نرم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہوا کا تکیہ ایک تو اس کی کیئر کرنے بہت آسانی ہے، اس کو کیری کرنا بہت آسان ہے، رکھنا آسان ہے، اور اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ تو جن لوگوں کو کمفرٹیبل نہیں لگتا وہ اس کا خیال رکھیں کہ اس میں فل ہوا نہ بھریں، کچھ کم رکھیں، تاکہ جب آپ کا سر اس کے اوپر رکھا جائے تو وہ نرم لگے، اور جدھر کو آپ کا سر مڑے ادھر کو دبے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ جو ہے روئی کا تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ اور نیز اس کے اوپر کور ہونا چاہیے، تکیے کا کور، تاکہ آپ کو ربر فیل نہ ہو، پلاسٹک فیل نہ ہو، بلکہ آپ کو کپڑے کا ہی لگے۔ اپنی پانی کی بوتل کو کسی تھیلی میں رکھ کر ہینگ کریں، جو ہینگر ہوتے ہیں جہاں آدمی بوتل وغیرہ اس میں ہینگ کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، پلاسٹک کی باکٹ بھی ہوتی ہے جالی کی، یا کئی مرتبہ میٹل کی ایک باکٹ جیسی ہوتی ہے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ تو چونکہ 4-5 آدمی ایک ساتھ بوتلیں رکھ سکتے ہیں لائن میں، تو آپ اپنی بوتل کو پلاسٹک کور میں کر لیں، یعنی اپنی پہچان ہونی چاہیے اس پر، اس لیے کہ سب کی مثال کے طور پہ سب نے بسلری کی بوتل لی، ایک جیسی ہے، تو کئی مرتبہ آدمی دوسرے کی بوتل استعمال کر لیتا ہے یا ہماری بوتل کوئی اور استعمال کر لیتا ہے، تو تھیلی میں رکھ کر اس کو پھر رکھیں۔ یوز اینڈ تھرو والے دسترخوان ساتھ میں رکھیں،
ایک دسترخوان ہوتا ہے جس کو استعمال کیا اور پھینک دینا ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے رکھ لے. سفر میں جتنے اوقات آئیں گے کھانے کے اسی حساب سے آپ 2x2 1.5x1.5 فٹ کا جو ہے ایک دسترخوان کاٹ کے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جب بھی ضرورت پڑی تو ایک کو نکالا اور اس کو اپنی سیٹ پہ بچھایا، اس کے بعد اس کے اوپر کھانا کھایا، اور چاروں کونوں کو اٹھا کر اس کے بعد آپ اس کو پھینک دیں. لیکن چلتی ہوئی ٹرین میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کی جو ڈسٹ بین ہے وہاں جا کر پھینکیں. ایک پلاسٹک کی تھیلی رکھیں، اس میں ساری یوز کی ہوئی چیزیں، چائے کے کپ ہیں، جوس کے جو ہے خالی کین ہیں، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچرا ہوتا ہے اس کو جمع کرتے رہیں. اس کے بعد جب جائیں تو آپ اس کو پھینک دیں. کئی مرتبہ لوگ چلتی ہوئی ٹرین کے اندر اوپن ونڈو کے اندر ہاتھ باہر نکال کے دھو لیتے ہیں یا تھوکتے ہیں، تو پچھلی جتنی بھی ونڈو ہوتی ہیں وہ تھوک جو ہے وہ پانی سب لوگوں پہ گرتا ہے. تو یہ بہت ہی اخلاق کے خلاف عادت ہے، غیر شائستہ حرکت ہے، ایسی حرکت نہ کریں. اسی طرح برتن بھی جو استعمال کریں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سفر میں استعمال کر کے پھینکنے والے جو برتن آتے ہیں، ڈسپوزل برتن، وہ لے کر چلیں. عام ٹرینوں میں استنجا خانوں میں پانی فورس کے ساتھ آتا ہے. جو ٹرینیں ہائی فائی ہیں، لگژری ٹرینیں ہیں، جیسے راجدھانی ہے، شتابدی طرح کی ٹرینیں ہیں، تو ان کے اندر واش روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر ایک مگ رکھا ہوا ہوتا ہے جو چین کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو عام ٹرینیں ہوتی ہیں، سلیپر کوچ، جنرل ٹرینیں، ان کے اندر استنجا خانوں میں ہمارے ملک میں کوئی لوٹا وغیرہ نہیں ہوتا. اس میں نل ہوتا ہے، اور جب اس کو دباتے ہیں تو اتنی فورس کے ساتھ پانی آتا ہے کہ اگر ہاتھ نیچے رکھیں تو سارا کا سارا پانی اڑ جاتا ہے چھینٹے بن کر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بسلری کی ایک بوتل پانی پی کے ختم کر دیں اور خالی کر لیں، اور اس خالی کو جب بھی استنجا خانے میں جائیں تو اس کو لے کر جائیں، اس کو استعمال کریں اور لے کر آئیں اور سیٹ کے نیچے رکھ لیں. عورت بچے ہوں ساتھ میں تو مرد آدمی استنجا خانے میں ان کے ساتھ جائے، باہر کھڑا رہے. اسی طرح چھوٹا بچہ ہے تو اکیلے اس کو نہ بھیجیں، ساتھ میں جائیں. فون اور چارجر بھی لے لیں، پاور بینک بھی ضرور ساتھ لے لیں. فون اس لیے کہ عام جو ٹرینیں ہوتی ہیں اس میں فون کو چارج کرنے کی سہولت نہیں ہوتی. اب 12 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا آپ کو سفر ہے تو ظاہر ہے بیٹری کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی بیٹری اترتی ہے. تو چارجر بھی ساتھ رکھیں اور پاور بینک بھی ساتھ رکھیں. نہیں، سفر میں فون کو بقدر ضرورت استعمال کریں. لوگوں نے فون کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا ہے، لہذا یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا تماشے کرتے ہیں. یہ غیر شائستہ حرکت ہے، ایسی بات نہ کریں. اللہ پاک نے زندگی کو بہت قیمتی سرمایہ بنا کے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اور قیمتی بنائیں، اچھے اعمال کر کے. کتابیں ساتھ لے کر چلیں، قرآن پاک، اوراد و وظائف کی کتاب لے کر چلیں، ان کو پڑھتے رہیں. تو فون کو بیٹھتے کے ساتھ ہی گھر والوں کو اطلاع کر دیں کہ ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، جہاں پہنچنا ان کو کہہ دیں کہ بالکل فکر نہ کریں، اور یہ فون میں رات کو چالو کروں گا، اس وقت میں بند کر رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں. پھر رات کو چالو کر کے تھوڑی دیر چالو کر کے پھر 1-2 کال کر کے اطلاع کر دیں کہ میں یہاں پہنچا ہوں، اس طرح کا اب تک کا سفر اطمینان کے ساتھ ہوا ہے. تو بیٹری بھی لانگ لائف رہتی ہے اور فون کا بھی صحیح استعمال ہو جاتا ہے. پاور بینک ساتھ لے کر چلیں تو اس کو پہلے سے فل چارج کر کے رکھ لیں. سفر کا مسلح ساتھ رکھیں جس کے نیچے پلاسٹک کا استر ہوتا ہے. نماز چلتی ٹرین میں پڑھ لیں، پلیٹ فارم پر اطمینان نہیں رہتا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ بھی دے کہ یہاں تو 3 منٹ رکے گی، اول تو ہے کہ اس نے جو 3 منٹ رکنے کو کہا ہے کیا گارنٹی ہے؟ اس نے تو بس ایسے کہہ دیا کہ بڑا سا اسٹیشن ہے، یہاں تو 3-4 منٹ تو رکے گی، حالانکہ وہاں رکتی ہے کل 1 منٹ مثلا. تو اس لیے کسی کے اس طرح کہنے پر آدمی اعتبار نہ کرے، یا تو ٹی ٹی سے پوچھے اگر وہ نیا نہ ہو تو، اور اچھی طرح کنفرم کر لے. یا اگر کوئی ایپ ایسی ہے آپ کے پاس فون کے اندر، اس میں آپ دیکھ لیں. بہر صورت پلیٹ فارم پر چیچے میں بھی بہت ہوتی ہے، ہنگامہ بھی ہوتا ہے، آمد و رفت میں لوگوں کی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. گاڑی کوئی اور دوسری ہارن دیتی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہماری گاڑی رینگ رہی ہے، تو اس میں توجہ نماز کی طرف نہیں رہتی. بہتر یہ ہے کہ ٹرین جب چالو ہو جائے اور پلیٹ فارم سے نکل جائے، دروازے کے پاس دروازہ بند کر کے اوپر کا لاک کر کے پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی نماز پڑھ لے.
اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھیں، فون ساتھ لے کر استنجا خانہ جائیں. جی، اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھیں. یہ تو پہلے بھی آ گیا تھا، یہ مجھ سے جو نوٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوں جو لکھ کر رکھا ہے اس میں ڈبل لکھا گیا. اپنا فون استنجا خانے میں ساتھ لے کر جائیں. کئی مرتبہ چارجنگ پر رکھ دیتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں. اب کسی آدمی نے دیکھا کہ میرا سفر تو ابھی 50 کلومیٹر باقی رہ گیا ہے پورا ہونا، وہاں کا ٹکٹ ہے. اس نے دیکھا کہ یہ فون تو 50,000 کا ہے، تو چپ چاپ لے کر وہ نیچے اتر گیا کہ سفر تو کسی بھی طرح سے میں کر لوں گا 50 کلومیٹر کا، لیکن 50,000 کا فون ہاتھ میں آ گیا. تو چوری ہونے کا خطرہ رہتا ہے، نیت خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چارجنگ سے نکال کر اپنی جیب میں لے کر فون استنجا خانے جائے. ایک بہت اہم بات یہ کہ اپنے کھانے کی چیزیں کسی کو نہ دیں اور دوسرے کی نہ لیں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کھانے بیٹھے ہیں اور سفر میں آپ جب اپنی سیٹ پر بیٹھیں تو دائیں بائیں بھی بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں اور نگاہیں بھی چار ہو ہی جاتی ہیں ایک دوسرے سے. تو پوچھیں، ہیلو ہائی کر لیں، خیریت کر لیں، کہاں تک کا سفر ہے. وہ بتائے کہ مجھے مثال کے طور پہ دلی جانا ہے. تو آپ جو ہے بیچ میں اگر کہیں جانا ہے تو آپ بتا دیں مجھے وہاں اترنا ہے، اور آپ دلی جانا ہے تو کہہ دیں کہ مجھے بھی دلی جانا ہے. بہت اچھا، ہمارا سفر مالک اچھا کرے. اگر دوسرے مذہب کا آدمی ہے تو اس انداز سے گفتگو کرے، اہل ایمان ہے تو اس انداز کی بات کرے. بہرحال بہت زیادہ سفر کے اندر اپنے آپ کو فری نہ کریں، بے تکلف نہ کریں. کئی مرتبہ اس کے بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے ہیلو ہائی ایک مرتبہ کر لیا کافی ہو گیا. جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے اور کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، قصدن دیکھ رہا ہے، تو آپ ان کو کہتے کہ کھانے کا وقت ہے، بھوک بھی لگی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. تو ظاہر ہے کہ ابھی انسان اور انسانیت اتنے نہیں گرے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کہنے پر فوراً آستینی چڑھا کے کھانے بیٹھ جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ فوراً انکار کریں گے. بس آپ ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہو گیا. آپ اصرار کر کے نہ کھلائیں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ذوق کی ہو اور سامنے والے کے لیے مضر ہو، اور اس نے اگر کھا لیا اور اس کی طبیعت بگڑ گئی تو آپ ڈاؤٹ فل سمجھے جائیں گے کہ آپ نے اس آدمی کو بلیک میل کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چیز اس کو کھلا دی ہے. اسی طرح دوسرے کی چیز بھی آپ نہ لیں، پتہ نہیں کس طرح کی ہے. لیں تو اگر وہ دے بھی رہا اصرار کر کے تو آپ لے لیں اور کہہ دیں کہ دیکھو میرا پرہیز ہے، لیکن آپ نے دیا ہے، میں نے اس کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اب میں اس کو گھر لے کے جاؤں گا. اس طرح کی بات کہتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں، مثلا کوئی توریہ ایسا کر لیں. بہرحال یہ سب ہوتا اس وقت ہے جب آدمی جو ہے منہ اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے، سامنے والے کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو پھر کھلانا بھی پڑتا ہے، کھانا بھی پڑتا ہے، پھر سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی کتاب لے کر بیٹھے اور کتاب میں اپنا جو ہے سر مگن، اپنی توجہ مگن رکھے. اوراد و وظائف کی کتاب لے، تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، یا سونا ہو تو سو جائے. بہرحال یہ چند باتیں ٹرین کے سفر سے متعلق آپ کے سامنے عرض کی گئی، جو اپنی بیشتر اپنے ذاتی تجربے کی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی ہم کبھی سفر پہ جائیں تو ہر طرح کے حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، سفر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں اور خوشی عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اللہ جی سفر کے آداب سے متعلق اور معاشرت سے متعلق جو باتیں کی گئی یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی خوبیاں ہمیں عطا فرما. یا اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں بے ضرر بنا دیجیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمیں کسی کی تکلیف وصول کرنی نہ پڑے. میرے پیارے